اسلام سے پہلے عورت کی تذلیل کی جاتی تھی، عورت کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کے گلے میں جو ہے وہ جوتیوں کا ہار پہناتے تھے۔ اس طرح کی کئی فضول قسم کی جو ہے اور جھوٹی کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں۔ حقیقت ہیلو دوستو، میں ہوں ایکس مسلم اسپارٹیکس اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اسلام میں عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اور مولوی اپنا سر پیٹ پیٹ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت دی، اسلام نے عورت کو مقام دیا۔ پھر ہمیں بہت سارے جھوٹ بھی سننے کو ملتے ہیں جن میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے عورت کی تذلیل کی جاتی تھی، عورت کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ کسی کی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو لوگ اس کے گلے میں جو ہے وہ جوتیوں کا ہار پہناتے تھے۔ اس طرح کی کئی فضول قسم کی جو ہے اور جھوٹی کہانیاں ہمیں سنائی جاتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عورت بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ تھی، وہ کاروبار کر سکتی تھی، وہ نوکر رکھ سکتی تھی، اپنی مرضی سے شادی کر سکتی تھی۔ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر کبھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا، کہ شاید میں بلکہ بتا بھی چکا ہوں کہ اسلام سے پہلے عورت کس حد تک انڈیپینڈنٹ تھی۔ اس پر ڈیٹیل سے میری کچھ پرانی ویڈیوز میں کچھ ویڈیوز موجود ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو دوبارہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا دیں گے۔ میری نظر سے کچھ حدیثیں گزری اور مجھے لگا کہ یہ حدیثیں مجھے اپنے ویورز کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے، تاکہ ان حدیثوں سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کی، عورتوں کی کس طرح تذلیل کی گئی ہے، اور ان کے نزدیک جو خاتون کا، جو عورت کا، مہیلا کا جو تقدس ہے وہ صرف غلامی کی شرط سے مشروط ہے۔ تو میں آپ کو محمد صاحب کے کچھ عظیم بیانات جو ہے وہ سناتا ہوں جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبی محمد نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی محمد نے فرمایا، جب میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور جب میں نے جہنم میں یعنی دوزخ میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3241 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2737 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے وجہ سے متعلق محمد سے پوچھا گیا کہ عورتیں جو ہے وہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں کیوں ہوں گی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سے ریلیٹڈ بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آگ جیسا خوفناک منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتیں دیکھیں تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ تو محمد نے فرمایا کہ اپنے ہسبینڈ اور اس کے احسان کی ناشکری کرتی رہی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1052 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ نبی محمد عید الاضحیٰ کے لیے نکلے تو وہ عورتوں کے پاس سے گزرے، اور عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں میجورٹی ہے، اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی محمد نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو، اپنے ہسبینڈز کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کا عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، کیا
عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو پیریڈز آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو فرمایا یہ دین کا نقصان ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 304 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی محمد کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبہ سے پہلے اذان اور اقامت کی نماز پڑھائی، اور پھر نماز کے بعد بلال پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا لوگوں کو، اور پھر عورتوں کو کے پاس آئے اور ان کو نصیحت اور وعظ کرنے لگے اور کہنے لگے اے عورتوں صدقہ اور خیرات کرو، کیونکہ تمہاری اکثریت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت اٹھی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو محمد نے فرمایا وہ اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہو، خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیورات میں سے صدقہ کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 885 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ دوستو، قرآن سے لے کر حدیث تک، اور حدیث سے لے کر تفسیر تک، اور تفسیر سے لے کر کسی بھی اسلام کی ہسٹری کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، عورت کا جتنا نقصان اسلام نے کیا ہے، اس نقصان سے نکلنے کے لیے، اس کنویں سے نکلنے کے لیے، اس کھائی سے نکلنے کے لیے عورت کو شاید سالوں لگ جائیں، سالوں نہیں بلکہ بہت لمبا عرصہ لگے گا۔ وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ اتنے تواتر سے، جھوٹ اتنی کنسسٹنسی سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ اسلام میں عورت کے حقوق سے ریلیٹڈ اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں، اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں کہ آج کسی بھی مسلمان عورت سے پوچھ لیں تو وہ اس سے پردے سے ریلیٹڈ بات کر لیں، اس سے انہیریٹنس رائٹ سے ریلیٹڈ بات کر لیں، اسے اپنے رائٹ، اس کے اپنے انڈیویجول رائٹ سے ریلیٹڈ بات کر لیں، اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو جو رائٹس ملے ہیں وہ صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ملے ہیں۔ اسلام سے پہلے تو شاید جیسے کوئی رائٹس تھے ہی نہیں۔ مجھے یہ تو یاد نہیں کہ یہ بات کس نے کہی تھی، لیکن ایک بڑی مشہور ایک کوٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ان غلاموں کو آزاد کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جن کو اپنی زنجیروں سے پیار ہوتا ہے۔ تو یہ مسلمان عورتیں بھی ان غلاموں کی طرح ہیں جنہیں اپنی زنجیروں سے پیار ہے۔ امید ہے ان کی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی ایک دن اترے گی، اسلام کی حقیقت سے یہ واقف ہوں گی، اور پھر دوپٹہ اور اسلام دونوں چھوڑ کر انسانیت کی طرف لوٹیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ آخری میسج، اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔ دوستو، قرآن اور اسلام کو ایکسپوز کرنے کے کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ سپورٹ آپ مجھے پیٹرین کے ذریعے اور پے پال کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ پیٹرین اور پے پال کے لنکس آپ کو پن کمنٹ میں مل جائیں گے۔